کہ سیرت یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے سیرت پڑھنی ہے، سیرت کو سمجھنا ہے، اور سیرت پڑھنے کا مطلب اس کے واقعات بھی پڑھنے، ساتھ ساتھ اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں، یہ بھی سیکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ جو پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا فتح مکہ کا، اس کے اندر جو ایک مین مرکزی سبق جو آپ کو ہر جگہ نمایاں نظر آئے گا وہ یہ نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے لیے ساری تیاری کی، پھر آپ نے دعا بھی کی، یا اللہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، یا اللہ ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دے، ان کو ہمارے بارے میں اس وقت پتہ چلے جب ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہوں، اس سے پہلے ان کو پتہ نہ چلے۔ اور یہی ہوا، تو اسباب سارے اختیار کیے، پھر اللہ سے دعا کی۔ ہم دنیا کا جو بھی کام کریں، دیکھیں ہم یہ عشرہ نجات ہے، پھر عشرہ مغفرت گزرا، عشرہ رحمت گزرا، تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، مغفرت خداوندی کے مستحق بن جائیں، جہنم سے نجات کے مستحق بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کچھ اسباب رکھے ہیں کہ بھائی مغفرت کس کی ہوگی، رحمت کا مستحق کون ہوگا، جہنم سے نجات کس کو ملے گی۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں اسباب اختیار کرتے ہیں، دین کے معاملات میں اسباب اختیار نہیں کرتے۔ آپ کسی کو کہیں بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلیں، تو وہ آگے سے کہے گا بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ تو بھائی جیسے اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رزاق بھی ہے، رزاق ہے نا اللہ، واللہ خیر الرازقین۔ تو صبح صبح آپ 9 بجے کیوں جاتے ہیں آفس کام کرنے کے لیے؟ پھر تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رزاق ہے۔ تو آپ اگر کسی کو کہیں کہ بھائی اللہ رزاق ہے آپ کیوں جاتے ہیں، تو وہ آگے سے کہے گا بھائی کچھ مجھے بھی ہاتھ پاؤں ماروں گا تو کچھ ملے گا نا، آسمان سے تو من و سلوہ نازل نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بات، لیکن جب نماز کا کہا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے کا کہا جاتا ہے، تو جھٹ سے ہمارے منہ پہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بھائی ہم ایسے اعمال تو کریں۔ اب مثال کے طور پر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ اب اگر ایک آدمی شرک کرے اور شرک کر کے دنیا سے چلا جائے مشرک ہونے کی حالت میں، اور وہ یہ کہتا رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ بھائی میری مغفرت کا مستحق بننا ہے تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو مغفرت کے لیے جو سب سے بنیادی شرط ہے اسلام میں، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے رونا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کی خشیت سے کبھی رویا ہو، یہاں تک کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں چلا جائے۔ یعنی جس طرح تھن سے ایک دفعہ دودھ نکل کے دوبارہ جا نہیں سکتا، آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ کی خشیت سے روتا ہو ایسا آدمی کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا ہے اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے؟ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض اوقات انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، بعض پتھر ایسے ہیں جن سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم پہ کسی کا کوئی بیان ویان اثر نہیں کرتا، کوئی بیان ویان کوئی تعلیم والیم ہم پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ ڈرنے کی بات ہے۔ آپ پہ بیان کا اثر ہونا چاہیے، بھائی پیغمبر تو آئے گا نہیں، صحابہ تو آئیں گے نہیں، اور جناب جو ہمارے اسلاف بزرگ اولیاء اللہ گزر گئے وہ تو آئیں گے نہیں، ہم جیسے ہی آئیں گے بات کرنے کے لیے۔
تو اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم پہ تو بیان کا اثر نہیں ہوتا تو اس کو سوچنا چاہیے. دین کی بات کوئی بھی کرے, آپ یہ نہیں دیکھیں بات کرنے والا کون ہے, آپ یہ دیکھیں کس کی بات کر رہا ہے. اللہ کی بات کر رہا ہے, اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے, حدیث سنا رہا ہے. ہم نے اس سے متاثر ہونا ہے, کسی شخصیت سے متاثر نہیں ہونا. قرآن سے متاثر ہونا ہے, اللہ کے رسول سے متاثر ہونا ہے. تو یہ چیز ذہن میں ہم بٹھائیں. اب جیسے اعتکاف میں ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم کچھ بن کے نکلیں, کچھ سیکھ کے نکلیں, جیسے میں نے بتایا یہ اس کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دنیاوی کام ہیں, ہمارے جو دنیاوی مسائل ہیں, ہمارے ملک کے جو معاشی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, قانونی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, سماجی مسائل ہیں, ان سب کا حل کیا ہے؟ ان سب کا حل یہ نہیں ہے محض کہ صرف دعائیں کی جائیں. ہر آدمی, حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک آدمی بزنس مین ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو بزنس ہے یہ شریعت کے مطابق ہے. ایک شوہر کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا رویہ بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق ہے. ایک بیوی کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا رویہ شوہر کے ساتھ شریعت کے مطابق ہے. والد کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا رویہ اولاد کے ساتھ شریعت کے مطابق ہے. اولاد کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا رویہ والدین کے ساتھ شریعت کے مطابق ہے. میں جو جاب کرتا ہوں اس میں کہیں کام چوری تو نہیں کرتا کہ میں تنخواہ جس ٹائم کی لیتا ہوں اس ٹائم میں جناب میں فیس بک استعمال کر رہا ہوں, اس ٹائم میں ٹک ٹاک استعمال کر رہا ہوں, یا جناب اس ٹائم میں نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے کہ میں تنخواہ لے رہا ہوں مشین چلانے کی, کام کرنے کی, اور جناب اس میں 2 گھنٹے جا کے تلاوت کر رہا ہوں, 2 گھنٹے جا کے نوافل پڑھ رہا ہوں, اور کوئی منع کرے تو آپ اس کو کہیں کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں. بھائی تنخواہ آپ کو نماز پڑھنے کی تو نہیں ملتی, تنخواہ تو آپ کو کام کرنے کی ملتی ہے. آپ گھر جا کے پڑھیں, 4 گھنٹے پڑھیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو بھی شعبہ ہے, جو جس شعبے سے وابستہ ہے, وہ ذرا اپنا احتساب کر لے. وہ اپنی ایک چیک لسٹ بنا لیں کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے, اور 24 گھنٹے کی زندگی میں شریعت کے یہ احکام میرے اوپر لاگو ہوتے ہیں. میں اپنا کام کتنی ایمانداری سے کر رہا ہوں, کتنا میں جھوٹ بولتا ہوں, کتنا میں دھوکہ دیتا ہوں, کتنا میں فراڈ کرتا ہوں, کتنی میں ملاوٹ کرتا ہوں, کتنی میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں, کتنا میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. 1 مہینے کے لیے اگر ایک چیک لسٹ بنا لیں اور پھر اس کو ڈیلی بیسس پر آپ چیک کرتے رہیں کہ میں کتنا نیک ہوں, کتنا برا ہوں, تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پھر ہمیں کم از کم یہ جملہ ہم نہیں بولیں گے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا. آج جس پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ گناہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں, میں تو بہت نیک آدمی ہوں, پھر بھی دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے. تو جب آپ چیک لسٹ بنائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں نیکی تو ہے ہی نہیں. شاذ و نادر کہیں 5 وقت کی نمازیں, کوئی ایک آدھ اچھا کام کیا, باقی تو گناہ ہی گناہ ہے. تو جب اتنے گناہ ہم کر رہے ہوں, اللہ کو ناراض کر رہے ہوں, تو اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بنیں گے؟ تو اس چیز کو ذرا سمجھنے کی, غور کرنے کی ضرورت ہے.